السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، اپنی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 101 پر پہلی غزل ہے، غزل نمبر 1۔ شاعر کا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ اب آتش کے اوپر تخلص ہے، یعنی آتش اس شاعر کا تخلص ہے۔ صفحہ نمبر 101، خواجہ حیدر علی آتش۔ اب ان کی جان پہچان دیکھتے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں اپنی درسی کتاب میں کیا معلومات دی گئی ہے۔ آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی تھا۔ اب آتش جو شاعر ہے، ان کا جو مکمل نام تھا وہ تھا خواجہ حیدر علی تھا۔ 1778 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ 1778 عیسوی میں ان کی پیدائش ہے، فیض آباد میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ کم سنی ہی میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ اب کم سن ہونے کی وجہ سے کم سنی، اب کم سنی اور کم سن ایک لفظ آتا ہے سن۔ سن کے معنی ہوتے عمر کے، سن کے معنی ہوتے ہیں عمر کے۔ کم سنی یعنی کم عمری میں ہی، یعنی ان کی عمر کم تھی اور وہ یتیم ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ یتیم ہو گئے تھے۔ اب یتیم یعنی کیا کہ ان کے والد کا سایہ کیا ہو گیا تھا؟ کم عمری میں ہی ان کے سر سے ان کے والد کا سایہ اڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ یتیم ہو گئے تھے۔ اب جب لفظ کم سن یا کم سنی آتا ہے تو کم یعنی کم ہی، مقدار میں کم، تعداد میں کم، کوانٹٹی جو بتائی جاتی ہے۔ اور سن کے معنی ہوتے ہیں عمر، سن کے معنی ہوتے ہیں عمر۔ جب کسی کی ایج کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اسی طرح لکھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں عمر۔ کسی کے نام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ اور اردو میں اور ایک لفظ آتا ہے عین، میم، رے اور واو، تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی نام کے ساتھ آتا ہے، جیسے ایک صحابی تھے عمرو بن جموح، تو اسی طرح اگر کسی کے ایج کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس کو عمر کہیں گے، کسی کے نام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کو عمر کہیں گے، اور کسی کے نام کے بارے میں عمر کے آگے وا ہو تو اس کو عمر پڑھیں گے، تو عمرو بن جموح جیسے۔ تو یہاں کم سنی میں وہ یتیم ہو گئے تھے، یعنی والد کا سایہ سر سے کیا ہو چکا تھا؟ اٹھ گیا تھا، وہ جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ان کی ارمان تھی، ان کی تمنا تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ عمر کم ہونے کی وجہ سے، عمر تو کم ہی تھی ہی، ساتھ ہی ساتھ والد کا سایہ سر سے کیا ہو گیا تھا؟ اٹھ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ یعنی چاہتے تھے کہ میں تعلیم حاصل کروں، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی، تعلیم کی لگن، تعلیم کی چاہت ہونے کی وجہ سے، ہونے کے باوجود بھی وہ اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ گئے۔ وہ نواب محمد تقی خان حوض کے یہاں ملازم ہو گئے۔ اب اس وقت جو نواب تھے وہ بھی شاعر تھے اور ان کو بھی شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا، تو وہ ان کے یہاں نواب صاحب کے یہاں ملازم ہو گئے۔ وہاں اپنی انہوں نے ملازمت یا روزی روٹی یا روزگار کا انہوں نے آغاز کیا۔ انہی کے ہمراہ فیض آباد سے وہ لکھنؤ پہنچے۔ انہی کے ذریعے وہ فیض آباد سے کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ پہنچ گئے۔ اب یہاں لفظ ہے ہمراہ، یہاں دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے ہم اور دوسرا لفظ ہے راہ۔ ہم یعنی ہم، راہ یعنی راستہ۔ اب دو لفظ ہے اور دو لفظوں کو ایک ساتھ ملایا گیا ہے۔ تو ہم اس سے پہلے پچھلے سال اور پچھلی جماعتوں میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ دو ایسے الفاظ، الگ الگ الفاظ لیکن جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو ایسے الفاظ جو الگ الگ تھے لیکن ایک ساتھ آ گئے تو ایسے الفاظ کو ہم مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ کون سے الفاظ کہیں گے؟ مرکب الفاظ۔ ابھی ہمراہ ایک ساتھ آ گیا، ایک انہی کے ساتھ آ گیا، مطلب دو لفظ ایک ساتھ مل گئے تو دونوں لفظ کو ایک ساتھ ملایا گیا، تو ان ملائے ہوئے لفظ کو جو لفظ بنا، یا اس کو ہم یعنی قواعد کے اعتبار سے اس کو مرکب الفاظ کہیں گے یا مرکب لفظ کہیں گے۔ وہ انہی کے ساتھ وہاں چلے گئے، ہمراہ فیض آباد سے وہ لکھنؤ پہنچے۔ اب ہم جانتے ہی ہیں کہ اردو ادب بھی اور اردو ادب کے اعتبار سے بھی لکھنؤ جو تھا وہ ادبی اعتبار سے بہت زیادہ مشہور علاقہ تھا۔ لکھنؤ میں انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کیا۔ وہاں جو شاعر تھے مصحفی، وہ بھی پائے کے شاعر،
अदब में आज भी उनका नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है और उनकी बहुत बड़ी अदबी खिदमत उर्दू अदब में मौजूद है। तो उनके वहां जाने के बाद शागिर्द बन गए, लेकिन किसी बात पर खफा होकर रिश्ता तोड़ दिया। अब इंसान है और इंसान के साथ आपको मालूम है कि कुछ न कुछ अपनी जुबान में तू या मैं या किसी बात पर नाराजगी का इजहार होता है, तो वो दोनों में एक दूसरे से वो खफा हो गए। क्या हो गए? खफा हो गए। खफा होना, नाराज होना। वो नाराज हो गए और रिश्ता तोड़ दिया, मतलब जो शागिर्दगी का रिश्ता था वो उन्होंने वहां से मुनकते कर दिया। तोड़ देना, मुनकते करना, कता करना, छोड़ देना। आतिश का इंतकाल 1847 ईस्वी में लखनऊ में हुआ और उन्हीं का इंतकाल वहीं उसी सरजमीन पर, अदबी सरजमीन लखनऊ में ही उनका इंतकाल हुआ 1847। बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। आतिश के मिजाज में कनाअत थी, उनके मिजाज में कनाअत बहुत बड़ी नेमत है। कनाअत, आतिश के मिजाज में कनाअत थी। अब कनाअत किसे कहेंगे? कनाअत उसको कहेंगे कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, जो चीज नहीं मिली उस पर सब्र करना, यानी जो अपने पास मौजूद है उस पर हर हाल में अल्लाह से खुश रहना, न कभी शिकवा करना, न कभी शिकायत करना। जो मिला, जैसा मिला, जब मिला, जहां मिला, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा आदमी जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, ऐसा इंसान किनात पसंद होता है। जो कभी कोई शिकवा नहीं करता, शिकायत नहीं करता, तो ऐसे इंसान को किनात पसंद इंसान कहते हैं। तो उनकी जिंदगी में किनात थी, फकीराना जिंदगी बसर करते थे। अब दूसरा लफ्ज है फकीर। क्या लफ्ज है? फकीर। अब फकीर किसको कहेंगे? बहुत प्यारा लफ्ज है फकीर। और फकीर कहेंगे किसको? जो इंसान हमारे सामने हाथ फैलाता है उसे फकीर नहीं कहते, बल्कि जो हमारे सामने कोई सवाल करता है, हाथ फैलाता है या कोई चीज तलब करता है हमारे सामने, बंदों के सामने, मखलूक के सामने हाथ फैलाता है, उसको फकीर नहीं कहेंगे, बल्कि उसे तो साइल कहेंगे। उसको साइल कहेंगे। जो बंदों के सामने हाथ फैलाता है उसको साइल कहा जाता है। लेकिन फकीर इंसान वो होता है जो अल्लाह का खास बंदा होता है। अगर सुबह वो अल्लाह ताला, सुबह में अगर वो नाश्ता कर लेता है या खा पी लेता है, लेकिन शाम का खाना, रात का खाना उसको मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, यानी वो मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई उम्मीद भी ना हो, और अगर न भी मिले तब भी इसकी खबर सिवाय अल्लाह के और किसी को न हो, यानी भूखा हो, फक्र फाके में जिंदगी गुजारता हो। और फक्र फाके में जिंदगी गुजारते वक्त जो जिंदगी गुजार रहा है फक्र फाके की, इसका पता सिर्फ अल्लाह को हो, तो ऐसे इंसान को फकीर कहा जाता है। जिसका ताल्लुक अल्लाह से होता है, वो हर चीज अल्लाह से मांगता है और अपना मामला अल्लाह के सामने रखता है। उसके फक्र फाके की खबर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को होती है, उसको फकीर कहेंगे। जो हमारे सामने हाथ फैलाता है या किसी के सामने हाथ फैलाता है, तो हाथ फैलाने वाला या मांगने वाला है तो उसको साइल कहेंगे। तो उनकी जिंदगी फकीराना थी, बसर थी। दरबार सरकार से रब्त जब उन्हें पसंद न था, यानी शाही दरबार में जाना और वहां जाकर बादशाह के सामने जी हुजूरी करना ये उन्हें पसंद नहीं था। मतलब ये कि वो खुददार थे और खुददारी से जिंदगी बसर करते थे। उनकी शायरी में लखनवी तर्ज नुमाया है और ये शायर की बहुत बड़ी सिफत होती है। कोई भी शायर हो, ये सबसे बड़ी उनकी सिफत ये होती है कि जिस हाल में या जहां रहते हैं तो अपनी शायरी में वहां की यानी उस इलाके की तहजीब, तमद्दुन, वहां की सकाफत और तमाम चीजों का, यानी तमाम जो चीजें होती है उसका अक्स उनकी शायरी में नजर आता है। तो इनकी शायरी में लखनऊ के तर्ज का अक्स नजर आता है। उन्होंने शेरी सनतों से खूब काम लिया। अब अशआर जो है या शायरी जो है या गजल जो है या नज़म जो है, इसका सबसे बड़ा हुस्न जो रहता है वो सनाए बदाए होता है, यानी सनतों का इस्तेमाल बरवक्त और बरमहल, बरवक्त और बरमहल यानी सही मौका महल के हिसाब से सनतों का इस्तेमाल। अब हम ये गजल जब पढ़ेंगे तो इन गजल में भी हमें वो तमाम चीजें नजर आएंगी। ये सबसे बड़ा काम था। और जज्बात और एहसासात को कभी बड़े सलीके से निभाया है। जज्बात और एहसासात को भी बड़े सलीके से उन्होंने निभाया है। जो दिली जज्बात होते हैं, कैफियत होती है, उसको पेश करने का अंदाज जो है उनका शायराना अंदाज
वो बहुत निराला, अनोखा, बहुत अच्छा है। किसका? ख्वाजा हैदर अली आतिश का। उनके यहाँ अखलाकी मज़ामीन और तसव्वुफ के मसाइल के साथ साथ बुलंद ख्याली और हुस्न बयान भी है। अब उनकी शायरी की बहुत सी सिफात है। उन सिफात में एक सिफत है कि उनकी शायरी जो है वो तसव्वुफाना है, यानी तसव्वुफ से पूर्ण है। अब तसव्वुफ किसको कहेंगे? अगर उसके लुग़वी माने लेंगे तो तज़किये नफ्स होता है। अगर उसके लुग़वी माने लेंगे तो तसव्वुफ के माने होते हैं तज़किये नफ्स। तज़किये नफ्स कहेंगे किसको? तज़किये नफ्स को कहते हैं कि हमारी ख्वाहिशात को हम दबाएंगे, हमारी ख्वाहिशात पर हम कंट्रोल करेंगे और अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे, यानी अपने ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करना, यानी अपने नफ्स का तज़किया करना, अपनी नफ्स को साफ करना। किससे? गुनाहों से, खताओं से, कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से। बहुत बड़ी सिफत है और ये जो सिफत वाले लोग रहते हैं उनको हम सूफी कहते हैं। नेक लोग, मुत्तकी लोग, अच्छे लोग जो हर काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं और रजा के लिए करते हुए अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करते हैं और साथ ही साथ अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हैं, हर हाल में पूरा करने की फिक्र करते हैं। ऐसे इंसान जो रहते हैं तसव्वुफ से उनका ताल्लुक होता है, तज़किये नफ्स को करते हैं, फिर उन्हें हम सूफी कहते हैं। तो उनके साथ ही साथ उनकी और शायरी की एक ये है कि उनके शायरी में जो खूबी है वो बुलंद ख्याली है और हुस्न भी है। अब चूंकि हम गजल पढ़ रहे हैं, अब गजल का मुताला कर रहे हैं, तो गजल के बारे में कुछ चीजें। सबसे पहले गजल और नज़म में बहुत बड़ा फर्क होता है और सबसे बड़ा फर्क नज़म और गजल में ये होता है कि नज़म जो होती है उस नज़म में अशआर का जो ताल्लुक रखता है वो दूसरे से ताल्लुक रखता है, यानी पहले शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से होता है, दूसरे शेर का, यानी तसलसल चलता है नज़मों में। लेकिन गजलों में या गजल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। गजल का हर शेर मानवी एतबार से, मानी के एतबार से दूसरे शेर से, हर शेर से उसका मानवी एतबार से वो जुदा होता है। पहले शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से नहीं होता, दूसरे शेर का ताल्लुक तीसरे शेर से नहीं होता, बल्कि मानवी एतबार से अशआर में फर्क होता है। अशआर अलग अलग होते हैं। पहला शेर जो होता है वो दूसरे शेर से बिल्कुल अलग होता है, दूसरा शेर जो होता है वो तीसरे शेर से अलग होता है, मतलब मानी व मफहूम के एतबार से। दूसरी बात यह है कि गजल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है। क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। क्यों कहलाता है ये हम पढ़ चुके हैं। इसलिए कहलाता है क्योंकि गजल का जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। तो जब पहला जो शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, इसका हम लोग मतला कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ पहला ही शेर नहीं बल्कि दूसरा शेर जो होता है उस शेर के दोनों मिसरे भी हम काफिया होते हैं। तो ऐसी सूरत में उस शेर को क्या कहेंगे? पहले शेर को हमने मतला कहा, अब दूसरा शेर में भी दोनों मिसरे हम काफिया है, तो दूसरे मिसरे को क्या कहेंगे? अब दूसरे मिसरे को कवायदी एतबार से, शायरी के एतबार से अपने यहाँ हुस्ने मतला कहते हैं। पहला शेर मतला, और अगर उसी तर्ज पे दूसरा शेर लिखा गया है जिसके भी दोनों मिसरे हम काफिया है तो उसको हम हुस्ने मतला कहेंगे। मौजूदा शोरा के यहाँ आपको कई शोरा के यहाँ मिलेंगे कि ऐसे गजलें कही गई है जिसमें दूसरा शेर भी पहले शेर की तरह दोनों मिसरे हम काफिया नजर आएंगे। अहमद फराज के कितनी गजलें ऐसी है और दीगर शोरा के भी आपको ऐसे अशआर मिलेंगे। अब इसमें आखिरी जो शेर होता है गजल में, अक्सर आखिरी जो शेर होता है उसको हम मक्ता कहते हैं। और मक्ता इसलिए कहते हैं कि शायर वहां अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि मक्ता बना है कता से। क्या करना है? मक्ता बना है कता से। अब कता कहते हैं मुनकते करने को, काटने को, रोकने को, रुकने को। काटना, रुकना, रोकना या रुक जाना कता कहते हैं। जो मुनकते से बना है, मुनकते यानी डिस्कनेक्ट होना, यानी मुराद यहाँ आएंगे कि शायद जब आखिरी शेर में अपनी बात मुकम्मल कर रहा है, अपनी बात को मुकम्मल करके बात मुनकते कर रहा है, डिस्कनेक्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है, तो आखिरी शेर को हम मक्ता कहेंगे। आए समझ में? मतला आ गया, हुस्ने मतला हो गया और आखिर में मक्ता। सिर्फ तखल्लुस इस्तेमाल करें इसके मक्ता नहीं कहेंगे, बल्कि कभी ऐसा भी होगा कि शायर आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करेगा लेकिन अपनी बात को कता करेगा, अपनी बात मुकम्मल करेगा, मुनकते करेगा, खत्म करेगा, रोक देगा, तो आखिरी शेर को हम क्या कहेंगे? मक्ता कहेंगे।
آئیے غزل کا پہلا شعر شروع کرتے ہیں، بہت ہی اچھی غزل ہے۔ پہلا شعر، ادب تاچن اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوست سے بوجھ اپنی گردن کا۔ اب پہلا لفظ آیا ہے تاچن، پہلا لفظ آیا ہے تاچن۔ تاچن یعنی اب یہاں دیا گیا ادب تاچن، تاچن کہا جاتا ہے کب تک، تاچن کے لیے لغوی معنی دیے گئے ہیں کب تک، ادب تاچن کب تک۔ اے دستے ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوست سے بوجھ اپنی گردن کا۔ اب اس میں دو الفاظ اور آئے، ایک لفظ آیا ادب اور ایک لفظ آیا اب، ایک لفظ آیا ادب اور ایک لفظ آیا اب۔ اب ہم قواعد میں آگے پڑھیں گے بھی اور پچھلی جماعتوں میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ شاعر جب کسی شعر میں ایسے دو الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں ایک حرف کی زیادتی یا کمی، جیسے دیکھو یہ ہے ادب اور یہ ہے اب، اس میں یہاں دال ہے اور یہاں دال نہیں ہے، یعنی شاعر جب کسی شعر میں ایسے دو الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں ایک حرف زیادہ یا ایک حرف کم ہوتا ہے تو ایسے شعر کو صنعت تجنیس زائد و ناقص کہتے ہیں، صنعت تجنیس زائد و ناقص کہتے ہیں۔ زائد اس لیے کہ یہاں دال آیا ہے، ناقص اس لیے کہ یہاں دال نہیں ہے۔ دوسرا یہاں ہے کہ شاعر جب کسی شعر میں کسی ایک چیز کو براہ راست دوسری چیز کہہ دیتا ہے تو ایسے شعر کو ہم صنعت استعارہ کہتے ہیں، صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ اب صنعت استعارہ اس شعر میں آیا ہوا ہے، جہاں لفظ آیا ہے دستے ہوس، ایک لفظ آیا ہے دستے ہوس اور دوسرا لفظ آیا ہے قاتل۔ اب دونوں الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں دنیا کے عیش و عشرت کے لیے، دنیا کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، دست کے معنی ہاتھ، ہوس یعنی لالچی، دنیا کے لیے استعمال کیا گیا کہ دنیا لالچی ہے، اور قاتل کہا گیا کہ دنیا کے لیے کہا گیا دنیا قاتل ہے، یعنی دنیا لفظ استعمال کرنے کی بجائے یہاں لفظ دستے ہوس اور قاتل لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لہذا شاعر جب اپنے شعر میں کسی چیز کو براہ راست دوسری چیز کہہ دیتا ہے تو ایسے شعر کو ہم صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو پہلا شعر کہ ادب تاچن اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ اب دوش ایک لفظ ہے دوش، اب دوش کے معنی ہوتے ہیں کندھا، دوش کے معنی کیا ہوتے ہیں کندھا، یہ انسان کندھا ہے، کوئی بوجھ اٹھاتا ہے انسان کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ اب شاعر کی مراد کیا ہے، کیونکہ شاعر جو اپنا تخلص اور شاعر جب اپنی شاعری کو اور اپنی صفات کو اور اپنی خوبیوں کو جو بیان کر رہا ہے تو شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کہ ادب تاچن اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ شاعر شعر میں کہنا چاہتے ہیں کیونکہ صوفی شاعر ہے اور اخلاقیات پر ان کا خاص یعنی اخلاقیات کو پیش کرنا ان کی صفتوں میں سے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کب تک میں اپنے دوش پر اپنے کندھوں پر کب تک یہ دنیا کا بوجھ اٹھاؤں، اور کون سا بوجھ، دستے ہوس کا، لالچی ہاتھوں کا، قاتل کا، کب تک اپنے سر یعنی بوجھ اٹھائے رکھوں، سمجھ سکتا نہیں اب دوش سے اپنی گردن کا۔ یعنی شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے رہتے ہوئے دنیا کرتے ہوئے میرا جو حقیقی معشوق حقیقی جو ہے اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی جیسے مجھ کو کرنا چاہیے تھا ویسے میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، دنیا کی وجہ سے، دنیا کے حالات کی وجہ سے اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے میں دنیا کرتے رہ گیا ہوں، جس کی وجہ سے اب کہاں تک میں دنیا کرتے رہوں، بلکہ یہ میرے ایک بوجھ ہو چکا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کروں، اور میرے جو کندھوں پہ عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کو مان کر زندگی گزارنا جو ہے، وہ جو ذمہ داری ہے اس کو مکمل کروں، اور جو قاتل دنیا ہے، لالچی دنیا ہے، اس کو میں منقطع کروں، اور منقطع کر کے اللہ کی عبادت میں یکسوئی کے ساتھ کیا ہو جاؤ، منہمک ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ۔ کب تک میں اپنے کاندھوں پر دنیا کا بوجھ اٹھا کر چلوں؟ مجھ کو تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھ کو تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور مجھ کو تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنانی ہے۔ شعر کے بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہے، لیکن یہاں شاعر نے بہت کم الفاظ میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے
کہ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے لگنے کی وجہ سے دنیا ہمارے اوپر کیا ہو جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے، دنیا ہمارے اوپر سوار ہو جاتی ہے، ہم دنیا میں منہمک اور مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ اصل کام جو ہمارے اللہ کی بندگی ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے کہ کب تک میں دنیا کرتا رہوں اور کب اللہ کی بندگی یکسوئی کے ساتھ کروں، اس لیے مجھ کو اے اللہ اس قاتل دنیا سے مجھ کو بچا لے، قاتل لالچی ہاتھوں سے، دنیا کے ہاتھوں سے مجھ کو بچا لے اور مجھے یکسوئی کے ساتھ تیری بندگی کرنے کی توفیق دے دے۔ باہر ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشمے قاتل کو، دہان زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ کتنی اہم بات کہہ رہے شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ میرا دل زخموں سے چور ہے، میرے دل میں زخم ہی زخم ہے، میرے دلوں میں، میرے دماغ میں، میری زندگی میں ہر جگہ مجھ کو غموں کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، ہر جگہ غم ہی غم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میرا جو محبوب ہے، میرا جو معشوق ہے، وہ آئے دن نئی تکلیفیں، نئے زخم مجھ کو دیتا ہے۔ جب میں نے اس سے اس شدت کے بارے میں یا اس رویے کے بارے میں جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بڑے آتائیگی کے ساتھ، بڑے دلربانہ انداز میں مجھ سے اور زیادہ میری تکلیفوں میں اضافہ کر دیا۔ تو مجھ کو یوں لگا کہ میرے اوپر پھول برسائے گئے، لیکن پھول کون سے تھے؟ زخموں کے پھول برسائے گئے۔ دہان زخم سینہ بن گیا، یعنی جو میرے زخم تھے اور بڑھ گئے، زخم میرے ہرے ہو گئے۔ یوں محسوس ہونے لگا کہ زخم اتنے بڑھ گئے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گلشن کا دروازہ، کسی گلشن یعنی کیا ہم لوگ عام طور پر استعمال کرتے ہیں لفظ گلشن، گلشن کے معنی ہوتے ہیں باغ، یعنی کسی باغ کا دروازہ ہو، کسی باغ کا دروازہ ہو، وہ بڑا دروازہ کس طرح خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح میں نے اپنے غموں کو اور چھپا لیا اور معشوق کے، میرے محبوب کے رویے کے اعتبار سے بجائے شکوے شکایت کرنے کے میرا زخم ہرا ہو گیا، میرے زخم کی جو بناوٹ تھی وہ بڑھ گئی اور یوں محسوس ہونے لگا کہ کوئی باغ ہے اور باغ کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ میرے زخم ہے۔ گلشن کا دروازہ میرے زخم کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے، یعنی سوراخ اتنا بڑھ گیا، یعنی دل کے زخم ہرے ہو گئے، تازہ ہو گئے، اور تازہ ہونے کی وجہ سے یوں محسوس ہونے لگا کہ میرے زخموں کو سہتے سہتے میں زخموں کا عادی ہو گیا اور ملنے والے میرے دوست سے، میرے معشوق سے، میرے محبوب سے زخموں کو میں سہتے سہتے ایسا عادی ہو چکا ہوں کہ میرے زخم جو ہے وہ ایک دروازے کے مانند ہو گئے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی باغ کا دروازہ، اور باغ کا دروازہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، تو میرے اعتبار سے، دکھنے کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے تو میں بہت گلشن کے دروازے کی طرح خوبصورت ہوں، لیکن میرے دلوں کے اندر کیا ہے بولو؟ غموں کا پہاڑ ہے۔ کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کفے داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ اب دیکھو لفظ ہے کڑاپن۔ اب کڑاپن کے لغوی معنی ہوتے تکبر، گھمنڈ سے پیش آنا، تکبر سے پیش آنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سختی کے ساتھ پیش کرنا، اس کو کڑاپن کہتے ہیں۔ اس میں دو الفاظ اور آئے، ایک ہے موم اور ایک لفظ آیا ہے آہن۔ اب مانوی اعتبار سے دونوں جو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ موم میں نرمی ہوتی ہے، آہن یعنی جس کو ہم لوگ لوہا کہتے ہیں، آہن یعنی کیا؟ جس کو ہم لوگ لوہا کہتے ہیں۔ اب لوہے میں سختی ہوتی ہے اور موم میں کیا ہوتی ہے؟ نرمی ہوتی ہے۔ اب مانوی اعتبار سے یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہے، اور ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شاید جب کسی شعر میں ایسے دو الفاظ استعمال کرتا ہے جو مانوی اعتبار سے ایک دوسرے کی کیا ہو؟ ضد ہو، تو اس کو ہم متضاد الفاظ کہیں گے یا پھر اس شعر کو صنعت متضاد کہتے ہیں۔ اب اس شعر میں دوسری جو صنعت ہے وہ صنعت کون سی ہے؟ شاید جب کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب یہاں تاریخی واقعہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ تاریخی اعتبار سے وہ داؤد علیہ السلام کا، کس کا ہے بولو؟ داؤد علیہ السلام کا یہاں ذکر آیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر آنے کی وجہ سے یہ شعر جو ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ شعر صنعت تلمی کا شعر ہے، اس لیے ہے کیونکہ اس میں داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، داؤد علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر آیا ہے جو ان کا ایک معجزہ تھا کہ جب ان کے ہاتھ میں لوہا بھی آتا تھا تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، سخت لوہا بھی آ جاتا تھا تو ان کے ہاتھ میں آنے کا وہ موم بن جاتا تھا۔ یعنی صنعت کے اعتبار سے اس شعر میں دو صنعتیں، پہلی صنعت ہے صنعت تضاد
اور دوسری صنعت تلمیح، کیونکہ اس میں تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا۔ اب مردان خدا ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سختی نہیں چلتی۔ اگر ہم سختی سے ان کے سامنے پیش بھی آ جائے تو ان کا جو جواب رہتا ہے وہ سختی سے نہیں رہتا، بلکہ وہ بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ لوگوں سے پیش آتے ہیں، جس کی سب بہترین مثال ہم بارہا سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں نے کانٹے بچھائے، لوگوں نے اونٹ کی اوجری ڈالی، لوگوں نے کچرا وغیرہ پھینکا، لیکن آپ کا جواب کیسا تھا؟ وہ آپ کے دعائیں دیتے تھے اور آپ بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح یہاں کہا گیا ہے کہ ہم اگر تکبر سے پیش آئے تو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے۔ اس کے لیے سختی سے پیش آنے کی ضرورت نہیں، تکبر سے پیش آنے کی ضرورت نہیں۔ تکبر، گھمنڈ، غرور، یہ تمام جو بیماریاں ہیں، کینہ، حسد، یہ بغض، یہ سب یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، اور ساتھ میں جانے والا جو ہے وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو انسان اچھا ہوگا، وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جانے والی ہیں۔ اس کے تکبر، غرور، گھمنڈ یہیں پہ رہ جائیں گا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم لوگ باہر پڑھتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، اور وہ شعر تو بہت زیادہ مشہور ہے، کیا بھروسہ زندگانی کا، کیا بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ یعنی آج انسان تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مخمل پہ بستروں پہ سو رہا ہے، لیکن کل جا کر اس کو کہاں سونا ہے؟ قبر میں، مٹی میں سونا ہے، قبر میں سونا ہے، مٹی میں سونا ہے۔ تو یہاں شاید یہی بتا رہے کہ ہمیں سختی سے پیش آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کے سامنے سختی کوئی کام نہیں دیتی، بلکہ وہ جواب جو دیں گے وہ نرمی سے دیں گے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آنے کے بعد بھی وہ موم ہو جاتا تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اب اگلا شعر، در فردوس پہ رضوا سے رخصت کون لیتا ہے؟ در فردوس پر رضوا سے رخصت کون لیتا ہے؟ سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا۔ اب یہاں لفظ آیا رضوا، دوسرا لفظ آیا در فردوس، دو الفاظ آئے۔ اب جہاں لفظ رضوا آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت کا داروغہ، جنت کے دروازے پہ جو کھڑا رہے گا، اور جنت کا داروغہ جو رہے گا، جنت کے دروازے پہ رہے گا، اس کا نام رضوا ہے۔ اب دوسرا جو ہے لفظ لیا در فردوس۔ اب یہاں لفظ فردوس ہے، فردوس کے معنی ہوتے ہیں جنت، در فردوس یعنی فردوس کا دروازہ۔ اب یہاں مراد کیا ہے شاعر کی؟ دیکھو اب اس کو اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھو، در فردوس پر رضوا سے رخصت کون لیتا ہے؟ جب ہم فردوس کے دروازے پہ جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے معشوق کے اعتبار سے سمجھ لیجیے شعر کو کہ میں اپنے معشوق کے دروازے پہ گیا ہوں۔ انہوں نے در فردوس اپنے معشوق کے لیے استعمال کیا، اپنے معشوق کے گھر کے لیے، اپنے معشوق کے مکان کے لیے، کہ جب میں اپنے معشوق کے، اپنے محبوب کے گھر کے پاس، دروازے کے پاس جاتا ہوں تو وہاں جو دربان رہتا ہے، وہاں جو نگہبان رہتا ہے، وہاں جو رضوا رہتا ہے، وہ مجھے روکنے کی اگر کوشش کرے تو میں رکنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اس کو باتوں میں الجھا کر اپنے محبوب کا دیدار کر کے ہی رہوں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، موقع اگر ملا تو رضوا کو باتوں میں الجھا کر میں اس کے گھر کی دیوار کو پلانگ کر اپنے معشوق کے دیوار کے، جو دیوار ہے، گھر کی دیوار ہے، فصیل ہے، اس فصیل کو پھاند کر اس طرف بھی جا سکتا ہوں۔ یہ میرے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ میری صلاحیت ہے کہ میں جا کر اپنے محبوب کا دیدار کر کے ہی آؤں گا۔ دنیاوی اعتبار سے یہ معاملہ ہے۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے معشوق کے دروازے پہ پہنچا ہوں، اور معشوق کے دروازے پہ جانے کے بعد رضوا سے، وہاں کے نگہبان سے، وہاں کے دربار سے مجھے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں وہاں کھڑے رہتے رضوا سے باتیں کرتے کرتے اپنے معشوق کا دیدار بھی کروں گا، اور وقت اگر پڑا تو دیوار پھلانگ کر، دیوار کو پھاند کر اس طرف جا کر اپنے معشوق کا دیدار بھی کر سکتا ہوں۔ اب یہاں بھی دو الفاظ آئے ہیں، رضوا کا بھی ذکر ہے، فردوس کا بھی ذکر ہے، جنت کا بھی ذکر ہے، جنت کے داروغہ کا بھی ذکر ہے۔ اس کے لیے یہ شعر بھی صنعت تلمیح کا شعر ہے، کیونکہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ایسا شعر جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف یا کسی قرآنی آیات
یا واقعات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ایسے شعر کو ہم صنعت طلبی کہتے ہیں. تو یہاں در فردوس بھی ہے اور رضوا بھی ہے. پھر شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یعنی در فردوس پہ جانے کے بعد رضوا کو باتوں میں الجھا کر دیوار کو پھاندنا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کیا ہے؟ کھیل ہے، اور میں اس کو آسانی سے کر سکتا ہوں. یہ اللہ نے مجھ کو صلاحیت دی ہے کہ مجھے کسی کی روک ٹوک کی ضرورت نہیں ہے. ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گما ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا. یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کے لوگوں سے، مردم یعنی کیا؟ لوگ. مردم یعنی کیا؟ لوگ. میں دنیا کے لوگوں سے اتنا بیزار ہو چکا ہوں کہ مجھ کو اب ڈر لگتا ہے، مجھ کو اب خوف ہوتا ہے کہ میں اپنے جب چلنے لگتا ہوں تو میرے چلنے کی وجہ سے میرا سایہ بھی میرے ساتھ چلتا ہے، لیکن جب اپنے ہی سائے پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھ کو خوف، بیزاری، ڈر لگتا ہے. اب کیوں لگتا ہے وہ سن لیجیے. شاعر کو اپنے سائے سے ہی ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ شاعر جس دور میں شاعر پیدا ہوئے تھے اور ان کے سامنے جو حالات تھے وہ حالات ایسے تھے، فتنہ فساد کے حالات تھے، جھگڑے فساد کے حالات تھے، قتل و غارت کے حالات تھے. اور کیوں تھے؟ کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جمایا تھا. ہر طرف سے ہندوستانیوں کو ستایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا، قتل و غارت ہو رہے تھے، ظلم و ستم کی ہوا عام تھی اور ظلم و ستم کا ماحول عام تھا، جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں کہ میں دنیا کے لوگوں سے اتنا بیزار ہو چکا ہوں. بیزاری لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی نفرت ہو رہی ہے مجھے. بیزار ہونا، نفرت کرنا، یا اس کے لیے لفظ ہے متنفر ہونا. اس کے لیے لفظ ہے متنفر ہونا. نفرت سے بنا ہے متنفر. کیا بنا ہے بولو؟ متنفر. تنفر کرنا، اس کے لیے اور ایک لفظ ہے تنفر کرنا، نفرت کرنا، متنفر ہونا. یا یہاں جو لفظ دیا گیا بیزار ہونا، کہ میں دنیا کے لوگوں سے اتنا بیزار ہو چکا ہوں، میں اتنا نفرت کرتا ہوں کہ اب مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ میرا سایہ بھی مجھ کو نظر آتا ہے تو مجھ کو ایسا لگتا ہے یہ میرا دشمن ہے. یعنی لوگوں کی دشمنی اتنی عام ہو چکی ہے، لوگوں کا ظلم و ستم اتنا عام ہو چکا ہے کہ مجھ کو قدم قدم پر یعنی قدم قدم پر یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے آگے، میرے بائیں، میرے آگے پیچھے، دائیں بائیں، ہر طرف دشمن ہی دشمن پھیلے ہوئے ہیں. یہ ڈر اور یہ خوف میرے ساتھ ہر محفل میں ہر جگہ موجود رہتا ہے. یعنی اپنے سائے کو بھی یہ گمان کر رہے ہیں، یعنی ان کو شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ شاید یہ میرا سایہ نہیں ہے، کوئی دشمن میرا پیچھا کر رہا ہے. وہ حالات ویسے تھے، متنفر حالات تھے، تنفر سے بھرے ہوئے تھے، نفرت سے بھرے ہوئے تھے. وہ ایسے حالات میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے حالات بیان کر رہا ہے اس وقت کہ کیا حالات ہیں ہندوستان کے. ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشے دامن کا. اب لفظ آیا انقلاب. کیا لفظ آیا؟ انقلاب. پہلا لفظ ہے انقلاب اور دوسرا لفظ ہے دہر. اب انقلاب دہر ملا ہوا لفظ ہے انقلاب دہر. انقلاب کہتے ہیں تغیر کو، انقلاب کہتے ہیں تغیر کو، انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، اور دہر کہتے ہیں دور کو، وقت کو، زمانے کو. یعنی زمانے کی جو تبدیلیاں ہیں اس کو کہا جاتا ہے انقلاب دہر. وقت کی جو تبدیلیاں ہیں اس کو کہا جاتا ہے انقلاب دہر. دور کی جو تبدیلیاں اس کو کہا جاتا ہے انقلاب دہر. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، یعنی زمانے کی تبدیلیوں نے ہم کو بے انتہا ستایا ہے، بے انتہا ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھائے ہیں. کیسے؟ رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشے دامن کا. یعنی ایسے حالات بنے ہوئے ہمارے کہ ہمارے آنکھوں پر ہمیشہ آنسوؤں کا پیرا رہتا ہے. یعنی موقع ملا، وقت ملا، قدم قدم پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، ابھی گر جائیں گے. یعنی ہر حالات ایسے ہیں کہ بار بار آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں. زمانے کی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے، مطلب حالات کی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے بار یہ گمان ہوتا ہے، یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ آنکھوں کے اوپر کیا ہے؟ ہمیشہ آنسوؤں کا پہرا ہے. آنسو ہمیشہ نکلنے کے لیے تیار ہے. آنسو اس لیے نکلنے کے لیے تیار ہے کہ شاعر کو
بہت زیادہ زخم ملے. شاعر کے ساتھ ظلم و ستم کا ماحول کیا ہے؟ عام ہو چکا ہے. شاعر بار بار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی، میرے اطراف پر بھی اور میرے چاروں طرف بھی ظلم و ستم عام ہو چکا ہے، جس کی میں تاب نہیں لا سکتا، اور تاب نہ لا کر دور کی، وقت کی، حالات کی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے میرے آنکھوں میں آنسو ہمیشہ جاری رہتے ہیں، میرے آنکھوں سے ہمیشہ آنسو بہنے لگتے ہیں. یعنی شروع سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاعر اپنے دور کے حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پرآشوب حالات تھے، کس طرح سے فتنہ فساد کے حالات تھے، جس کا اثر ان کی زندگی میں، ان کی شاعری میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے احساسات، ان کے جذبات میں، یہ تمام چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہے. اب آخری جو شعر ہے جس کو ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے، ہم غزل کے شروع میں ہم نے آپ کو بتا دیے تھے کہ غزل کا آخری شعر جو ہوتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کہ شاعر وہاں اپنی بات منقطع کرتا ہے، شاعر اپنی بات قطع کرتا ہے، شاعر اپنی بات کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے، یا شاعر اپنی بات کو وہیں پہ روک دیتا ہے. کبھی شاعر اپنے آخری شعر میں کبھی اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے، جس کو ہم لوگ یہاں جیسا تخلص ہے آتش، کبھی اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے، اور کبھی کیا کرتا ہے بغیر تخلص کے ہی اپنی بات کو مکمل کرتا ہے. تو غزل کے آخری شعر کو ہم مقطع کہیں گے، منقطع کرنا، قطع کرنا، اپنی بات کو روک دینا، ختم کرنا. آئیے مقطع کا شعر دیکھتے ہیں. آخری شعر: کیا ایک آن میں تیغ قضا نے صاف دو ٹکڑے، گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا. اب لفظ پہلے آیا تیغ. کیا لفظ آیا؟ تیغ. تیغ کے معنی ہوتے ہیں تلوار، اس کو سیف بھی کہتے ہیں، تیغ بھی کہتے ہیں، تلوار کہتے ہیں. پہلا لفظ ہے تیغ، اس کو کہیں گے ہم تلوار. دوسرا لفظ ہے قضا. دوسرا لفظ ہے قضا. اب قضا کہتے ہیں موت کو. ایک تیغ ہے، تیغ کہتے ہیں تلوار کو. دوسرا لفظ ہے قضا، قضا کہتے ہیں موت کو. اور آخر میں ایک لفظ آیا جوشن. ایک لفظ آیا جوشن، جو اپنے اس میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، عام زبان میں، عام گفتگو میں اکثر کم استعمال ہوتا ہے. لفظ ہے جوشن. اب جوشن کس کو کہا گیا ہے؟ کہ یہاں جوشن اس کو کہا گیا ہے جس کو آہنی لباس کہتے ہیں. آہنی لباس. اب آہنی لباس، آہن اب اس سے پہلے ہم نے دیکھ چکے ہیں، آہن کہتے ہیں لوہے کو، آہنی کہتے ہیں لوہے کے، یعنی جوشن کہیں گے لوہے کے لباس کو. ایسا لباس جس میں جنگ میں لڑنے والا، جنگ میں چلنے والا، جنگ میں اترنے والا انسان اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی یہ جو اوپر کا لباس ہوتا ہے، اس لباس کے اندر ایک لوہے کا لباس پہنتا ہے جس کو جوشن کہتے ہیں، یا پھر اس کو آہنی لباس کہا جاتا ہے. پہلا لفظ تھا تیغ تلوار، قضا یعنی موت، جوشن یعنی آہنی لباس یعنی لوہے کا لباس. اب شاعر نے دیکھو اتنے اہم بات اس شعر میں کہی ہے. شاعر کہنا چاہتے کہ دنیا میں خوشی، غم، زندگی، موت یہ آتے رہیں گے. دنیا بھروسے کی چیز نہیں ہے، اعتماد کی چیز نہیں ہے. یہ اس کو ہم کو کبھی بھی چھوڑ کر جانا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے گا دنیا کو چھوڑنا ہے. شاید دیکھو اس کو کتنے اچھے الفاظ میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کیا ایک آن میں تیغ قضا نے دو ٹکڑے. آن لفظ ہے آن. آن کے معنی ہوتے بہت کم وقت، جس کو ہم لمحہ کہیں گے. آن کے آن میں، لمحے کے لمحے میں، یعنی کچھ ہی منٹوں میں، کچھ ہی سیکنڈ میں، جس کو آن کہا جاتا ہے. کہ شاعر کہنا چاہتے ہیں یہ جب موت آئی تو موت نے فوراً سامنے والے انسان کی روح کیا کر لی؟ پرواز کر لی، روح قبض کر لی، اور سامنے والے انسان کی روح کیا ہو چکی؟ قبض ہو چکی. یعنی سامنے والے روح کو قبض کیا گیا. موت آئی تو انسان کو ایک گھڑی کی مہلت بھی نہیں دی گئی. انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے اسباب پر بھروسہ کرتا رہا، لیکن موت آنے پر اس کے دنیا کی کوئی اسباب نے، کسی بھی سبب نے، یا کسی بھی چیز نے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا. دشمنوں سے بچنے کے لیے انسان نے کیا پہنا تھا؟ لوہے کا لباس پہنا ہے. اور اس لیے پہنا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی. سامنے دشمن مجھ پر وار کرے گا، تو دشمن وار کرے گا تو میں اپنے آپ کو کس سے بچا لوں گا؟ یہ لوہے کے لباس سے بچا لوں گا. لیکن شاعر کہنا چاہتے ہیں
کیا ایک آن میں تیگے خزانے دو ٹکڑے، جیسے ہی موت آئی تو موت آتے ہی فوراً اس موت نے انسان کے دو ٹکڑے کر دیے، اور ہم بھروسہ کس پر کرتے رہے؟ گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا، یعنی جو گمان تھا اس کو اپنا اعتبار تھا، بھروسہ تھا، وہ لباس پر تھا کہ میں تو لباس پہن کر آیا ہوں، میرے پاس تو لوہے کا لباس ہے، میں تو ہر حال میں بچ جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی موت کا بلاوا آیا، جیسے ہی موت آئی تو موت آتے ہی اس نے کسی چیز کا انتظار بھی نہیں کیا، اور دنیا کے اعتبار سے جتنے بھی حفاظت کے انتظامات تھے وہ تمام انتظامات کیا ہو گئے؟ کچھ کام نہیں آئے، بلکہ موت نے اس انسان کو اپنے ساتھ لے چلی گئی۔ یعنی موت کیا آ گئی؟ اس کو موت آ گئی، اور اس کے پاس جو لباس تھا، حفاظت کے سامان تھے، وہ تمام سامان وہیں کے وہی رہ گئے، یعنی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا۔ یعنی انسان دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی حفاظت کے انتظامات کر لے، لیکن موت اس کو آ کر رہے، چاہے ہم کتنے قلعے میں محفوظ رہے، کتنی یعنی کیا اس کو کہیں گے فصیلوں کے درمیان رہے، یا اپنے اطراف میں جتنی بھی چیزیں حفاظت کے انتظامات ہو سکتے وہ کر لے، لیکن موت جب آئے گی تب کسی کو موت سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، موت بہرحال آ کر رہے۔ یعنی شاید شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ انسان دنیا کی چیزوں پر، دنیا کے اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ موت مجھے نہیں آئے گی، اور اکثر ہے انسان کی فطرت ہے، انسان کسی کو دفنانے کے لیے جاتا ہے تب بھی یہ اس کے دل میں احساس تک نہیں ہوتا کہ آج اس کو میں دفن کر رہا ہوں، کل لوگ مجھے دفن کریں گے، بلکہ ایسا چلا جاتا ہے کہ جیسے کہ مجھ کو تو مرنا ہی نہیں، بلکہ جو مرنے والے ان کو میں دفن کر رہا ہوں، مجھ کو تو مرنا ہی نہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ہم دنیا کے اسباب کو لے کر بیٹھتے ہیں اور دنیا کے اسباب میں مگن رہتے ہیں، لیکن موت جب آتی ہے تو کتنے ہی آئینی لباس ہو، کتنے ہی لوہے کے یا حفاظتی انتظامات ہو، موت بہرحال آ کر رہے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہے یہ اچھی غزل جس کے معنی و مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی اچھی غزل تھی، جس میں ہمیں آخرت کی طرف اشارہ کیا گیا، تصوف کے اعتبار سے آخرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور آخرت کی یاد دلائی گئی اس غزل میں۔ شاید خود اچھے انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، جنہوں نے اشعار میں ڈھال کر ہم کو آخرت کی یاد دلائی ہے۔ اس کے پیچھے جو سرگرمیاں ہیں، سوال جواب ہے، جو سرگرمیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ روانہ کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔